وہ مار دی گئی, اسے مار دیا گیا, ابیوز کیا گیا. آپ کیسے بیگنگ بول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو سٹارٹ ہی بیگنگ بول سے کرتے ہیں جو کہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ اس کو ایکسپینڈ کریں. آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے. ذاتیات کی بات ہوگی, واچ ڈاگ بات بہت دور چلی جائے گی. کیا ضرورت ہے الیکشنز کی؟ There is a state. ناظرین, فہمیدہ مرزا نے شہباز شریف بلاول بھٹو کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے. بڑی ہی گرم قسم کی تقریر کی آئی ہے. آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں, پھر اس کی تفصیل بھی آپ کہ ہمیں اداروں کی مضبوطی چاہیے. اگر آپ نے ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو آپ کو اداروں کی مضبوطی چاہیے. اور آج یہ ملک میں بہت بڑا چیلنج ہے جو یہ سارے ادارے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہماری حفاظت کے لیے, وہ کنٹروورشل ہوتے جا رہے ہیں. صرف ہم نے اپنی لیڈرشپ کی تعریفوں میں ہی ساری سپیچز کر دینی ہے. آپ پلیز حقائق پہ بات کیجئے, رادر دین کہ ہم آدھا ٹائم پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت اور پھر پچھلی حکومت کرتے جائیں تو آہستہ آہستہ یہ ملبہ تو آپ قائد اعظم تک لے جائیں گے. تو خدا را آج آپ کی حکومت ہے, یہاں پہ اپوزیشن کی آواز دبا دی جاتی ہے اور باہر میڈیا ہماری آواز دبا دیتی ہے. جس طرح جو ہم یہاں بات کرتے ہیں اس طریقے سے وہاں پہ اس کی پروجیکشن نہیں ہوتی. میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. الیکشن کمیشن خدا را اگر یہ جو آرگومنٹ ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے, کہیں لوگوں کو ہراساں کر کے وڈرا کرایا جا رہا ہے, اناپوز کرایا جا رہا ہے, جی پورا اناپوز کرا دیجئے. کیا ضرورت ہے الیکشنز کی؟ ایسی الیکشنز مت کرائیے, آپ لے لیجئے. وہاں پہ جتنے آروز ہیں وہ اب کیمپین کر رہے ہیں, وہاں پہ جتنے الیکشن کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہاں پہ پلیز بہت لوگوں کی امیدیں. اور آج آپ لوگ یوتھ کو مایوس کر رہے ہیں. یوتھ ہوپلیسنس میں ان میں دیکھ رہی ہوں, جو مایوسی دیکھ رہی ہوں, یہ بہت خطرناک ہے اسپیکر صاحب. اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے. لیکن آج ہمارا یوتھ مایوس ہے کیونکہ کوئی پلیٹ فارم انہیں نظر نہیں آ رہا, کورٹوں میں انصاف نہیں ملتا, الیکشنز فیئر نہیں ہوتی اور پارلیمنٹ میں ان کی بات نہیں ہوتی. تو ہمارا یوتھ اور ہماری عوام کدھر جائے؟ 18ویں ترمیم جس سے بہت امیدیں اور بھرپور طریقے سے میں نے ایز اے اسپیکر اس میں اپنا رول ادا کیا تھا. جو میرا رول تھا, وہ کمیٹی میں نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی جنہوں نے سر جوڑ کے بیٹھ کے جوب نکالا. بٹ اسپیکر صاحب جو اس کی اسپرٹ تھی وہ مار دی گئی. آج جو صورتحال ہے, there is a state within a state. ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ایک صوبے پہ بنا کے بیٹھ گئی ہے. حکومت عوام کی جو بھی ایسی تیسی ہو رہی ہے, لیکن اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ, سینٹر ورسز پروونس, پروونس ورسز پروونس, جو کچھ ہو رہا ہے. ارے 18ویں ترمیم کے پیچھے آئیڈیا واز کوآپریٹو فیڈرلزم. ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے یا صوبے کو سینٹر کے خلاف لا کھڑا کیا گیا ہے. آپ کیسے بیگنگ بول توڑنے کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ تو سٹارٹ ہی بیگنگ بول سے کرتے ہیں جو کہ بڑھتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. شاید میری ان باتوں پہ بہت نیگیٹو لیا جائے اور کچھ اس کا وہ کریں, لیکن میں پوری سچائی اور آنےسٹی سے کہہ رہی ہوں. میں کیونکہ 18ویں ترمیم کا بھی حصہ تھی, یہ میرا 5ویں دفعہ ہے پارلیمنٹ میں. میں غریب عوام اور ان کی پلس کو آج یہاں پہ اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے میں یہ باتیں کر رہی ہوں. میں نے یوتھ کی بات کی, یوتھ کے لیے بڑے کمپیوٹر پروگرام اور یہ باتیں کر رہے ہیں. خدا را ذرا ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجئے. آپ نیچے پرائمری سے لے کے اوپر تک ایجوکیشن تباہ ہے ہمارے ملک میں. اور کسی نے کبھی سچائی سے ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے, جس طرح اکنامک ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے. اکنامک ایمرجنسی بھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کیجئے. یہ جو بڑھتی ہوئی غربت ہے, یہ جو ہوپلیسنس ہے, اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے؟ یہ ایک ایمونیشن ہے, سٹنگ ایمونیشن, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے آج, یوتھ بلج. اور یہاں پہ جس طرح نیب لا پاس کیا گیا, جس طرح یہاں پہ الیکشن ریفارمز کا بل لایا گیا, اسپیکر صاحب دنیا ہنس رہی ہے. یہ الیکشن ریفارمز یا نیب, یہ بڑے سینسٹیو چیزیں.
इनको चाहिए था कि एक स्पेशल कमेटीज होती और उस कमेटी में इसको डिस्कस किया जाता ताकि सबके इनपुट के साथ वो चीज आए कि जो सबको एक्सेप्टेबल हो। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस वक्त जिस तरह हो रहा है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो जो बाहर सियासी पोलराइजेशन है, और आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना एग्रेशन नजर आता है आज यूथ में और लोगों में, और इसको अगर आपने एड्रेस करना है तो आपको सबको साथ लेना होगा। और इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से, क्योंकि आज मैं समझती हूँ कि जो ये कहा गया कि मॉडर्न स्लेव्स आर नॉट इन चेन्स, दे आर इन डेट। जो स्लेव्स आजकल की जो गुलामी है वो डेट की उससे है, और जो हम डेट की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इसको अगर आपने एड्रेस ना किया तो आई डोंट नो कि पाकिस्तान हम किस तरफ जाएंगे। हमने सीखा है अजान सहर से ये असूल, हमने सीखा है अजान सहर से ये असूल, लोग ख्वाबीदा ही सही हमने सदा देनी है। वीडियो देखिए, आपने फहमीदा मिर्ज़ा ने काफ़ी कड़ी किस्म की तनकीद की है और उनकी तनकीद काफ़ी हद तक जायज़ भी है, और वो बताने की कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान को जैसे आप चला रहे हैं ऐसे नहीं चलाया जा सकता, अब तो आप जो है बिल्कुल ही नौकरी पर आ गए हैं। और दूसरा ये, जहाँ तक बात है कि आपने सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा किया है, बिल्कुल ठीक किया है। सऊदी अरेबिया के पास कोई इतनी तगड़ी फ़ौज नहीं है, और वो जो मुक़द्दस मुकामात हैं वहाँ पर उनकी हिफाजत नहीं कर सकती उनकी फ़ौज। मुआहदा करने का मकसद तो यही है, और पाकिस्तान की फ़ौज तगड़ी फ़ौज है और बहुत बासलाहियत फ़ौज है, और इस वजह से ये मुआहदा किया गया है। लेकिन मुआहदे का मतलब ये नहीं कि आप टू स्टेट्स की तरफ चले जाएँ। कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह तौर पर फरमाया था कि ये जो रियासत गज़ा की पट्टी पर जुल्म कर रही है या फ़लस्तीन के रकबे पर काबज़ है, वो एक ज़ालिम, जाबिर और नाजायज़ रियासत है, अमेरिका की पालतू रियासत है। तो ऐसी रियासत को हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे, ये कायद-ए-आज़म का कहना था। तो अब जब कायद-ए-आज़म साहब अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब जो पीछे हैं उनकी तस्वीरें भी वो मुनासिब नहीं समझते कि दीवारों पर लटकाई जाएं, या जो उनका यौम विलादत है या यौम इंतकाल है उसको भी वो जो है, पहले वो गवर्नमेंट उन दिनों में कोई ना कोई बयान जारी करती थी, वो भी छोड़ दिया गया है, तस्वीरें भी लटकानी छोड़ दी गई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं, अब बल्कि किसी और का पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो बड़ी शर्मिंदगी की बात